أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن تو 10-11 سال دی عمر تو ایک شعر اسی سندے آ رہے سا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتو اب تو پائے ناز سے میں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اس شعر کو سمجھتے سمجھتے کافی عرصہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، میری بات ذرا غور سے سنیں، مہربانی کر کے سارے بندے ادھر توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نمبر 2، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جو ہوتا ہے وہ قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ حدیث سنتے سنتے کافی عرصہ ہو گیا، اور ہمارے جیسے کہ پاکستان میں ایک چیز مشہور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں لکھی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ افضل کتاب بخاری شریف کو مانا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں جب یہ حدیث شریف پڑھی گئی تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں 3 نہیں صرف 1 سوال ہوگا۔ بندہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگا یا اپنے دین کے بارے میں ہوگا، لیکن نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں انسان سے صرف 1 سوال ہوگا، اور وہ یہ سوال ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے اس بندے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو شفیع محشر بنا کے بھیجا ہے، جو میدان محشر میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، قبر میں بھی ہماری وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن فلسطین کی اس ماں کی چیخ ہمارے کانوں میں ابھی بھی پڑھ کے ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، جو یہ کہتی رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان امت کی شفاعت مت کرنا۔ یہ ہم پہ جتنا بھی ظلم ہوا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنے کان بند کر کے تماشائی بنے پھر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت مت کرنا۔ یقیناً ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مکان ہے۔ ہم ساری زندگی صرف اسی بات پر گناہ کرتے گزار دیتے ہیں کہ قبر میں بھی ہماری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، محشر میں بھی ہماری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آج وہ فلسطین میں ہماری مائیں، ہمارے بھائی یہ کہتے کہتے اس دنیا فانی سے شہادت نوش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت مسلمہ کی شفاعت مت کرنا۔ ہمارے لیے یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ہم آج یہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تاکہ ان کے ہم دکھ درد میں شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آج ہم نے ان کے لیے آواز بلند نہ کی
تو یقین مانے وہ عذاب ہمارے لیے بھی نازل ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنا ہی صرف ہمارے بس میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان شہداء کا جو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، جو زمین پر گرنے سے پہلے یا اللہ تو ان کو جنت میں لے جاتا ہے، ہمیں بھی یا اللہ وہ موقع دے، ہم بھی فلسطین میں جا کے ان کے اوپر جو بم گرتے ہیں اپنے سینوں میں وہ بم کھائے، اپنے سینوں پہ وہ مثال کھائے، ہم بھی وہ شہادت نوش کریں جو ساری زندگی ہو گئی یہ سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، اس وقت جو صحابہ کرام ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو رہے تھے، ہم ان کی زندگی پر رشک کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس دور میں پیدا کیا ہوتا، ہمیں بھی شہادت نصیب ہوتی۔ وہ زندگی کا سفر طے کرتے کرتے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلسطین میں یہ شہادت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، ہم اپنے چیف آف آرمی صاحب سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں، ہم ان پر تنقید نہیں کرتے۔ خدا را ہمارے لیے وہ رستے کھولے کہ ہم فلسطین میں جا کر اپنی جانیں قربان کر سکے۔ ہمارے لیے یہ ہماری اولادیں، یہ ہمارے ماں باپ، ہم انہیں دیکھتے تو ہیں یہ پنکھوں میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ اے سی میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن جب ہماری مائیں فلسطین میں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے بازو کٹے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کے بھی ہمیں رونا آتا ہے کہ یا اللہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ اپنی قربانی وہاں پہ دے رہے ہیں، ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اپنے دنیا کے مزے لے رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ شہادت نصیب فرما، ہمیں بھی یا اللہ وہ جذبہ عطا فرما۔ فلسطین میں ہم جا کر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے جو دکھ درد ہے، ان کے اوپر جو ظلم ڈھہ رہے ہیں، وہ آدھا ظلم ہم اپنے سینوں پر بھی برداشت کر کے اس دنیا سے جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب یہ اعلان کرے کہ فلسطین پر جب ظلم ہو رہا تھا، کون بندہ، کون 57 ممالک مسلمان ممالکوں میں سے کون سا ملک جو اس کے حق میں بولا تھا، اس میں ہماری یہ کاٹیج فرنیچر ایسوسی ایشن کا بھی نام آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فلسطین کے بندے عرض کرے یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا یہ بندے کون ہے، لیکن یہ پاکستان میں سے آئے تھے، یہ اچھل لڑ تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سینوں پر وہ بم سہے، اپنے سینوں پر وہ گولیاں سہی، ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی۔ یا رسول اللہ ہمیں پتا تو نہیں یہ پاکستان میں کس حصے سے آئے ہیں، لیکن یہ ہمارے دکھوں میں تکلیف میں شامل ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی شفاعت فرما، یا رسول اللہ ان کی بھی شفاعت فرما دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے صدقے ہمارے حبیب ہماری شفاعت فرما دے، اور اسی ذریعے ہم یقین مانو جنت میں چلے جائے، وگرنہ جو حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا فلسطین کا ہم سے آزاد نہیں ہو رہا۔ 2 ارب مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے فلسطین، ہم اپنی لاڈلی مسجد کو، وہ مسجد جہاں پہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں نے نماز ادا کی اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ادا کرائی، ہم اس مسجد کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اس مسجد پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اس مسجد کے لیے مسلمان لڑے ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتے تو وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے جا سکتے تھے، لیکن ان کو جو وہاں پہ چیز روکے ہوئے ہیں تو وہ مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ ہماری تمام مسجدوں کی لاڈلی مسجد ہے۔ اگر خانہ کعبہ میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، 1 نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اگر مدینہ شریف میں 1 نماز پڑھنے سے 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے، تو یہ مسلمانوں سے دور چیز کی گئی۔ یہ ہمیں بتلایا نہ گیا کہ مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنے سے 25,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یہ ہمیں اس بات سے دور رکھا گیا کہ وہ لاڈلی مسجد، اگر ہمارے کل بھائی ہمیں بتا رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسجد حرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا آسمان پر اپنی طرف معراج والے دن بلا سکتا تھا۔ یہ کیا ضرورت پڑی
کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے اپنے نبی کو اٹھایا اور مسجد اقصی میں لے کر گئے. یہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ مسجد اقصی یہ عام مسجد نہیں ہے, یہ وہی مسجد ہے جس کی طرف میرے اور آپ کے نبی نے 16 سے 17 مہینے منہ کر کے اپنی نمازیں ادا کی. وہ ہمارا قبلہ اول ہے, ہم اس قبلے کو نہیں بھول سکتے. ہماری جانیں اس قبلے پر نثار, ہماری جانیں اولادیں اس قبلے پر نثار. ہم میں یا اللہ اتنی توفیق دے, اتنی طاقت دے اور راستے ہمیں دکھا, ہم جا کے تیری اس مسجد میں اپنی قربانیاں دے سکے. یا اللہ ہم مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں قربانیاں تو نہ دے سکے, لیکن ہمیں وہ حوصلہ دے, ہمیں وہ یا اللہ راستہ دکھا, ہم وہاں پہ جا کے اپنی قربانیاں دے سکے. یا اللہ ہم مسلمانوں کی غیرت کو جگا دے, یا اللہ 2 ارب مسلمانوں کی غیرت کو جگا دے. یا اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی ان کی عقل میں بھی یا اللہ یہ بات ڈال کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اگر ان کو حکمرانی دی گئی ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے. اگر آج فلسطین پر یہ ظلم ہو سکتا ہے, کل پاکستان پر بھی یہ ظلم ہوگا. اگر 2023 میں وہ آرام کی زندگی گزار رہے تھے, 2025 میں ان کا جو ہے وہ ہستی سے نام مٹایا دیا جا رہا ہے, تو کل 2027 میں ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ بھی یہ ہو. جس طرح ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں چل رہا, آج ہمارے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, ہم باغ کے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, اس کو ہسپتال میں لے کے جاؤ, اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں جاتی. وہ تکلیفیں کیسے برداشت کر رہے ہوں گے جو اپنے بچے کے بازو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یا اللہ یہ مسلمان ممالک ہماری مدد نہیں کر رہے, یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت ان کو نصیب نہ کرنا. وہ ہم عورت کی آواز کس طرح بلا سکتے ہیں جس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا, میں نے اپنے بچے کی دونوں ٹانگوں کو اپنے تن سے جدا ہوتے دیکھا, مجھے اور تو کوئی آسرا نہ ملا, مجھے 2 ارب مسلمانوں کا سہارا تو نہ ملا. میں نے اپنا حجاب اتارا, اپنے بچوں کی ٹانگوں کو باندھا, میں چل پڑی کہ کہیں سے اس کا علاج ہو جائے. 4 کلومیٹر دور جا کر میرے بچے نے بھی جو ہے وہ شہادت حاصل کر لی. میں پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اے اللہ تیرا 2 ارب مسلمان تو میرے کام نہ آ سکا, کام آیا تو میرا حجاب ہی میرے کام آیا. ہماری ماں کے وہ سروں سے حجاب اترتے وہاں پہ وہ کام دے رہے ہیں. ہم مسلمان اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں, ہماری غیرت بالکل مر چکی ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. ہمیں 2 گھنٹے اگر احتجاج کے لیے بلایا جائے, ہمیں اس میں بھی جو ہے نا وہ پرواہ ہوتی ہے اپنے پچھلے کاموں کی. اللہ تعالیٰ کا یہ ابھی تو ہم پر اگر آپ کرم کہیں تو پھر بھی, اگر آپ عذاب کہیں تو پھر بھی کہ ہم ان سے اتنے دور ہو کے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے, یا اللہ ہمیں وہ حوصلہ دے. سب لوگ اس پر آمین کریں. یا اللہ فلسطین سمیت دنیا پر کے جتنے بھی مسلمانوں پر یا اللہ ظلم ہو رہا ہے ان کی یا اللہ مدد فرما. یا اللہ ہمیں ان کے دکھ درد میں شامل فرما. یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ ہم جا کے ان کے دکھ درد میں شامل ہو کے ان کی تکلیف کم کر سکے. یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تو ان کو جنت میں لے جاتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی وہ جنت عطا فرما. یا اللہ ہم بھی اس جنت کے منتظر ہیں. یا اللہ ہمیں بھی وہ جنت کا شوق ہے. یا اللہ ہمیں بھی وہ جنت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھی بازو کٹے ہو, یا اللہ ہمارے بھی سینے پہ بمباری ہوئی ہو, جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے 72 صحابہ کرام کربلا میں شہید کرائے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے. آج وہی عمل مسجد اقصی بچانے کے لیے, کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے کے برابر تو نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں, اس امتحان میں ڈالا ہے کہ تم کربلا میں آ کر دین بچانے کی تم میں اوقات تو نہیں, لیکن فلسطین میں مسجد اقصی کو بچانے کی اوقات تو اپنی رکھو, اس میں تو اپنا حصہ کوئی ڈالو. یا اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرما, ہم تیری لاڈلی مسجد میں نماز ادا کر سکے, وہاں پہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے سینوں پہ کوئی گولیاں سینے پہ مار جائے, ہم شہادت حاصل کرے. ہم اس دنیا سے جائے تو شان و شوکت کے ساتھ جائے, ہم اس دنیا سے جائے اور اس ایمان کے ساتھ جائے, وہاں پہ ہر فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو. اس لیے نہ جائے کہ یا اللہ اگر ہمیں قبر میں اتارا جائے تو فرشتے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے
हमसे ये सवाल करे बता इस हस्ती के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था, तो हमारे कहने से पहले ही हमारे नबी फरमाएंगे तो वही बदबख्त है जो मेरी मस्जिद अक्सा पर जुल्म हो रहा था तो ये खामोश अपने घरों में बैठे हुए थे, अपने एसियों में बैठे हुए थे, अपने पंखों के नीचे बैठे हुए अपने कारोबार कर रहे थे। इसलिए मुसलमानों अपने आप को जगाओ, अपने आप को जगाओ, अपने दिल जो मुर्दा है उनको जिंदा करो। सबसे पहले नमाज अदा करो, नमाज अदा करके अपने मुसलमानों भाइयों के लिए उनके लिए दुआ करो और अल्लाह ताला से आखिरी बार ये फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमा, या अल्लाह हमसे मस्जिद अक्सा वो ना छीनी जाए, या अल्लाह वो हमेशा किबला अव्वल हमारा मुसलमानों का है, उसको हमेशा मुसलमानों की इबादत में या अल्लाह मशगूल रखना, या वहाँ पे या अल्लाह सजदे होते रहे, हम लोग उस पर अपनी जानें कुर्बान करते रहे। वमा अलैना इल्लल मुबारकीन। सब दा बड़ा शुक्रिया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक परवरदिगारा फलस्तीन दे मजलूमां वास्ते जिहड़ा असी फर्नीचर काटेज फर्नीचर एसोसीएशन ने एहतजाज कीता इहनूं अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर अता फरमा। ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। आप